لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا سوال آیا ہے کہ جی علی بھائی آپ کا درس شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے۔ تلاوت قرآن ہو جاتی ہے جب میں آ کے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، دروشی پڑھتا ہوں تو وہ تلاوت ہو جاتی ہے۔ رہ گی وہ اسپیسیفکلی جس طرح ٹی وی پروگراموں میں ہوتی ہے، پھر تو اس کے بعد نعت بھی ہونی چاہیے، تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی میں کبھی بھی تلاوت اور نعت کے بغیر آغاز نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم آ کے یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی حمد بھی اس میں آ جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی آ جاتی ہے اور نعت بھی آ جاتی ہے۔ درود شریف سے بڑھ کے کون سی نعت ہو سکتی ہے؟ باقی رہ گیا وہ اسپیسیفکلی جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، وہ ہم بڑے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں، بڑا عرصہ رہا ہے سلسلہ، آپ کو پتہ ہے۔ جب ربیع الاول کے پروگرام ہوتے ہیں یا محرم کے، اب تو پبلک گیدرنگ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اس لیے وہ اسپیسیفک پروگرام بھی سارے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اوپر چلے گئے، تو لہٰذا یہ تلاوت والا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، سفیشنٹ، سب کچھ کور ہو گیا۔ ارے بھائی آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی قادیانی، اس دوسرا فرقہ جو اہل تشیع میں سے نکلا ہے نوسیریہ، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں۔ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم کرتے ہیں، لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی، حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے، فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا۔ جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بھی جواب دیتے تھے، یعنی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی، ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو، پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ تو اس کا لاجیکل آنسر دیتے ہم، قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔
کیونکہ وہ کریٹر ہے. اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی. اچھا اب آ جائیں لاجیکلی, چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا, اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائی, آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے, پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو, روزانہ 5 وقت کی نماز ہے, رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے, شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں, سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں, ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں, تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا, اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی. یہاں تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو, اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے, بخاری مسلم میں آیا, اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں. اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے, اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے, یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے, اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں. تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے, کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک؟ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے, بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے. دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے, معدہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا ہے, کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے. صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں, اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم. پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی, کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں. اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے, آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے, نہیں. جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی, کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے, اور سب سے بڑی بات کن فیکون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے, چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا, نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں, اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا, کسی کو نہ بھی پیدا کرتا, اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا, اس کے بعد ایک آفر رکھی, اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں, لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی, اور وہ بھی مشقت نہیں ہے, نارمل لائف ہے, بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے, اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا, یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا, جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم
اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. جب ہمارا مان ہے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو یہ ذات کہاں سے نکلی؟ اس میں سید زادے کہتے ہیں کہ ہماری یار سید زادوں کے ایسے لوگ بہت پریشان ہیں. ذات پات کی بنیاد کے اوپر تمیز نہیں کرنی چاہیے، سوائے ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہے کہ اللہ جسے چن لے. اب ذات پات کو تو چھوڑ دیں، ذات پات کی تو تفریق کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. مرد و عورت کی تفریق کیا انسانوں نے بنائی ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا نا. مرد کو کئی کوالٹیز ایسی دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی، عورتوں کو کئی کوالٹیز دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں. دنیا کے سارے مرد ایک لمحے میں مر جائیں پھر بھی لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی اور ان سے پھر آگے نسل انسانی چل پڑے گی. لیکن اگر دنیا کی ہر عورت مر جائے تو جتنے انسان ہیں بس وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے وہ رہیں گے، اس کے بعد تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی. تو اب مرد بیٹھ کے اس چیز کا رونا شروع کر دیں کہ یہ ذات پات کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو تقوی کا معیار، جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں گروہوں میں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو یہ جو ذات پات کی اس حوالے سے تو تفریق اللہ نے کی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ اللہ نہیں بانٹا ہے، بل اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا وہ غلط ہے. بنی اسرائیل کو قرآن میں 2 دفعہ آیا انی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو اگر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد حضرت اسحاق جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، ان کے جو بیٹا تھا یعقوب، حضرت یوسف کے والد، ان کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی سے بنی اسرائیل بنے. اگر بنو اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت ہے تو بنو اسماعیل کو بھی جہان والوں پہ فضیلت اگر اللہ نے دی ہے قریش کو یا سید کو تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کو نمازیں معاف ہیں یا وہ برے کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہے، نہیں. پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے، یہ قرآن میں سورہ الاحزاب میں آئے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں بھی دوگنا عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں سے، کیونکہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے نا. تو سیدوں کو بتا دیں کہ تسی اگر پٹھے کام کیتے تو انہوں ڈبل عذاب ہونا ہے. ٹھیک ہے فضیلت ہم مانتے ہیں زیادہ ہوگی لیکن عذاب بھی ڈبل ہوگا. ہاں فضیلت ویل کرو. پھر نماز جمع کرنے میں فرائض کے ساتھ سنت موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 فرضوں کو کنزیکٹو جوڑتے وقت سینٹر میں سنتیں نہیں پڑھیں گے، سنتیں الگ سے پڑھیں گے. یعنی اگر آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، اس کے بعد ظہر کے 2 فرض پڑھے یا 4 فرض، مسافر ہے تو 2 پڑھیں گے، مقیم ہے تو 4، پھر ساتھ ہی عصر کے 4 فرض پڑھے جائیں گے، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. جو زور کے بعد والی 2 سنتیں ہیں وہ عصر اور زور کے فرضوں کے درمیان نہیں پڑھیں گے آپ، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوں تو ان فرائض کے درمیان آپ کچھ نہیں پڑھیں گے. البتہ اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بعد میں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمازیں جب جمع کی جاتی ہیں تو سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ نفلی عبادت سنت موقدہ وغیرہ نہیں پڑھتے. اگر داڑھی آنا شروع ہو جائے لیکن صحیح طرح نہ آئے، مطلب یہ کہ سائڈ پر ہو سائڈ پہ نہ ہو، تو کیا ہم دوبارہ مشین کروا سکتے ہیں؟ مشین کروانے سے کوئی نہیں فرق پڑنا، بال تو جس طرح نکلنے ہیں وہ غامدی صاحب کے آپ دیکھ لیں، چند بال ادھر ہیں، تھوڑے سے ادھر ہیں، ادھر ہیں، تو وہ تو نہیں اگتے ہیں. چائنیز جتنے ان کی داڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنے حصے پہ اگتی ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، بال جو ہے نا آ ہی جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. یہ دنیا کی کوئی مشین اور اس طرح کا ایجاد نہیں ہوا کہ جہاں پہ بال نکلنے ہی نہیں وہ آپ پھیرتے رہے. تو یہ کسی سائنٹسٹ سے ہی آپ پوچھ لیں، اسکن اسپیشلسٹ سے، کہ کیا اس طرح پھیرنے سے بال نکل سکتے ہیں؟ نہیں.
جب زمین ہی بنجر ہے کسی حصے پہ وہاں سے بال نہیں نکل سکتے. ہاں جلدی یا لیٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے, وہ بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ, ادروائز ایسے نہیں ہوتا. موجودہ دور میں ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں. ایک مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے, اتنا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی جسے 24 گھنٹے کی زندگی گزرے. 24 گھنٹے میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو نماز ہے نا, تو نماز کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل, وضو, غسل, استنجا, کپڑوں کی پاکی ناپاکی, یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا. نماز کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا, نماز کا طریقہ پتہ ہونا, 24 گھنٹے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں. تو وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں, مشکات المصابیح آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے احادیث پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بیسک نالج آ جائے گا. یہی ہماری امتحان گاہ ہے. بیوی, اولاد, ماں باپ, رشتہ دار, معاشرہ, اسی میں رہ کے ہم نے وقت گزارنا ہے. اور لیکن اس میں ہر لمحے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں, جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو نارمل زندگی گزاریں, میری بھی آپ کے سامنے نارمل زندگی ہے. دین اور دنیا کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھی کبھی دین بن جاتا ہے اور دین بھی دنیا بن جاتی ہے, صرف ایک چھوٹی سی نیت کے فرق سے, ایٹیچیوڈ کے فرق سے. جو لوگ مال کمانے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں, کام تو دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ دنیا داری ہے. اور جو بندے اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو, دنیاوی تعلیم کو, دنیاوی سٹیٹس کو اللہ کے لیے لگا کے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ دیندار ہے. تو دین اور دنیا کو الگ چیز نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. دنیا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر کسی صحابی کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ان کا قول لیا جائے گا یا فعل. یہ اصول ہے جی, ہمیشہ قول سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ فعل کسی کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے. قول اگر کوئی بیان کرتا ہے صحابی نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے تو آپ اس کو پرائرٹی کے اوپر لیں گے. فعل کسی شخص کا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے, خلاف سنت بھی ہو سکتا ہے, مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور عین ممکن ہے وہ سنت کے مطابق ہو, آپ کو نہ پتا ہو. نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی اگر قول اور فعل میں الگ الگ کوئی چیز آ رہی ہو تو قول کو لیا جاتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے نا حلال و حرام کا, جائز ناجائز کا, پھر ہمیں دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ قول کس موقع پر ہے. بعض اوقات وہ فعل جو ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہوتا ہے, وہ فعل اس قول کو منسوخ کر دیتا ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے, لیکن اس کو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے. آلریڈی یہ چیپٹر کلوز ہیں فقہی معاملات کے اندر. یہ اس طرح کے کلوز نہیں جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کراچی والے کہ جی کلوز ہے ہر چیز. نہیں, کلوز ہوئی ہے تو کچھ فیصلہ کر کے کلوز ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں کلوز ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. ہم کہتے ہیں کلوز ہے, لیکن کلوز ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ کاپی پوری ہوم ورک کرنے کے بعد وہ کاپی بند کی ہے, کس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے فتوے لکھ کے کاپی بند کی ہے. تو فتویٰ تو اس کا مانا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, ویسے ترمذی میں بھی ہے, اس کی روایت کمزور ہے. حاکم والی روایت بالکل ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, اور یہ اشارتاً یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے. تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. آپ نے فرمایا تم نے یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں نا میری چھوٹ گئی, 2 نوافل جو ہوتے ہیں سنت موقدہ, ان کو کہہ لیں میں نے اب پڑھے. آپ خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری, یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے اس کو اعتراض نہیں اس پہ کیا, نہ اسے ٹھیک کہا نہ غلط کہا, تو وہ ٹھیک کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ نبی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے روکے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بخاری کی حدیث کے مطابق جنتی لشکر میں شامل تھے تو ان کو عمار بن یاسر کی حدیث کے مطابق جہنمی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کس نے کہا جی ان کو جہنمی؟ آپ کے دل میں اگر وہ حدیث کھٹکتی ہے اور آپ خود اس سے جہنمی کا رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا وبال ہے. ہم نے تو جب بھی بیان کیا تو اس کو ایکسپلین کیا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف, آگ کی طرف بلائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت جہنم میں ہے, یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے.
وہ تو دنیا میں کئی اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو میں اسے کہوں گا یہ جہنمی ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا کام کر رہا ہے. عین ممکن ہے اسے توبہ نصیب ہو جائے, عین ممکن ہے اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں. یہ آپ کو کس نے رائٹ کیا ہے کہ کسی کا آخرت کا فیصلہ کرے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ تو حضرت معاویہ تو صحابی ہیں, عام انسان کی بھی آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نہ کریں, یہ اللہ پہ رہنے دیں کہ وہ معاملہ کیا ہونا ہے. ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اوورال ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کہیں کفر ان سے ثابت ہو, حضور کے پشت پناہ تھے, حضور کے دشمنوں کے اگینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی. تو جب تک وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے اس کا پوری امت پہ احسان ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے, برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں. قیامت سے قبل جنگوں کے بارے میں بتائیے گا. جی آپ مشکات شریف کی 30 جلد پڑھ لیں اور اس میں آپ کو ملیں گی. باقی یہ زیادہ تر تو ایک علمی شاوت ہی ہے جو اس طرح کی گفتگو لوگ بار بار وہی والی کرتے رہتے ہیں. آپ پریکٹیکل جو کرنا ہے نا دین کے لیے وہ کریں, بجائے ان کاموں میں لوگوں کو ڈالیں. محمد شیخ کس طرح گمراہ ہے؟ محمد شیخ صاحب کے تو عقیدے کفری ہیں, گمراہ نہیں ہیں. گمراہ کہنا تو لفظ گمراہ کی توہین ہے. انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے, قرآن پاک میں جو چیزیں اس طرح بیان نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بالکل اس کو غلط طریقے سے بیان کی ہے. تو لہٰذا یعنی پاکستان میں اگر کسی طبقے یا گروہ کی تکفیر ہو سکتی ہے نا, تو ان لوگوں کے بعض نظریات کی تکفیر ہو سکتی ہے جس طریقے سے وہ بیان کریں. البتہ باتیں وہ کئی ٹھیک بھی کرتے ہیں. ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جو صحیح بات کرے وہ لے لو, غلط بات کرے تو چھوڑ دو. صحیح بات تو شیطان کرے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا 2311 کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا. تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے تو شیطان تھا, جھوٹا تھا, لیکن بات اس نے سچی کی. کیا حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم ہوا تھا؟ وہ میرے بھائی اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اس وقت ماتم حرام ہی نہیں تھا, بعد میں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. تو اس وقت اگر کوئی ماتم ہوا تھا, اور بھائی غزوہ بدر اور احد کے اندر کئی صحابہ جو ہیں وہ شراب کی حالت میں شہید ہوئے ہیں, شراب پی ہوئی حالت میں, کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. اور جنگوں کے اندر جب عرب کے لوگ جاتے تھے شراب پی کے جاتے تھے. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو یہ کام کرنے والے لوگ جو ہے نا, انہوں نے جب مشکل کام کرنا ہو پہلے سوٹا لگاتے ہیں, کہتے ہیں جی پھر ہمارا جہاز صحیح اڑتا ہے. لیکن سلام ہے ان لوگوں کو, جب شراب حرام ہوئی ہے تو پھر جو گھر میں بھی شراب تھی نا وہ مٹکے بھی انہوں نے توڑ دیے. صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یہ پڑھیے یہ پی لیں یا اس کو بیچ ہی دیں. جیسے ہمارے کے پی میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیروئن پینا حرام ہے لیکن اس کی اسمگلنگ جو ہے وہ جائز ہے. جو جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا, سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا, کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے ماہر سے پوچھا جائے گا. علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر. اس میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کری, میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری. میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو, پہلے وہ چیز لے کے آئیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے, تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں, چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ. لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے, آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں, آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں, آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے؟ یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے. علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہا ہے. اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طریقے سے, میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی, لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے.
تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے. دین کے بارے میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی. بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے ہیں نا. بریلویوں کے علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے عالم نہیں نہ مانتی. یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ عالم تو نہیں مانتے. جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورس ڈگری اس کو دے دی. اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے؟ یا الیاس گمن صاحب کو، یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں، یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے. ڈگری نہ کہا کریں اپنے فرقے کی ڈگری. جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے، ڈگری تے ساڈی ہے. میں تو ویسے ہی پچھو نکل جاؤں گا. اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئیں نا، ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے؟ بندہ ساڑا سی بات ذرا تو پتہ ہے لین تو ہٹ گیا. اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے، طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے، رائیونڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، عالم دین ہے. سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں. پوری زندگی میں نہیں، ایک دن میں. بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، صحیح حدیث، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. مولوی ان کے خلاف ہو گئے. میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا، تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں، آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں. میں نے کہا دیکھ لیں، آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے، آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے. تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے. تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے. بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں. لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں، پوچھو علماء نو کتے لکھے ہے. ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں، لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے، نہیں. آپ نے بتانا ہے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں. علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں. تو علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن ان سے دلیل لیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے، تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کتاب ہم اتنے سچے اور حقیقت کے لیکچر سن کے بعد بھی عمل کرنے میں نااہل کیوں ہیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے نااہل ہیں کہ ہم عمل کاری کوئی نہیں رہے. کون عمل کر رہا ہے؟ پاکستان کی اکثریت قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ عمل نہیں کر رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری عقیدتیں ان کی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ان کی قبروں سے عقیدے ان کے وابستہ ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی تعلیمات جو صحیح ہوں ان پہ عمل کریں، نہ کہ ان قبر والوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیں. تو ہماری پستی کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور بعض کو زوال دے گا. عمل کر نہیں رہے سر، عمل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ناکامی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا. زید بن ارقم کی گواہی کس سورہ میں آئی تھی؟ سورۃ المنافقون کے اندر ہے نا. وہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، اس کی تفصیل بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اس نے عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ، اس سے مراد انہوں نے نبی الاسلام اور ان کے ساتھیوں کو لیا. زید بن ارقم نے یہ بات سن لی، انہوں نے حضور کو بتائی. نبی الاسلام کو باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کو غلط فہمی لگی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوکرا ہے، ایک ینگ بوائے ہے، اس کی بات کی کیا اہمیت ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. پھر اللہ نے قرآن میں ایگزیکٹ وہ الفاظ نازل کر دیے جو زید بن ارقم نے حضور کو بتائے تھے. تو پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے.